8 فروری کو پاکستان میں جنرل الیکشنز ہیں. سب بڑے ڈاؤٹ میں ہیں, بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کہ ووٹ دیں بھی یا نہ دیں, ہمارے ووٹ کا کیا فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں. اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ کسی نے رگ کرنا ہے تو آپ ان کا جو کام ہے تھوڑا سا مشکل کر دیں, آپ اپنا کام پورا کریں. اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے آپ کا جو بیلٹ پیپر ہے وہ خالی رہے گا, پھر اس پہ رگنگ ہو, ٹھپے لگیں اور کسی بھی پارٹی کو ووٹ چلا جائے کیونکہ آپ ووٹ ڈالنے نہیں آئے, تو پھر آپ کمپلین کرنے کی اس پوزیشن میں نہیں رہتے, نہ آپ اس ملک کے حالات کے بارے میں کمپلین کرنے کی پوزیشن میں رہتے, پھر آپ اوپینین کی حیثیت نہیں رہتی, نہ آپ کا حق رہتا ہے. حق آپ کا اس لیے نہیں رہتا کہ حق کا استعمال یہ ووٹ ہے جو 5 سال میں ایک دفعہ آپ کے پاس موقع آتا ہے کہ آپ ان کو چنیں جو آپ کو لگتا ہے ملک کے لیے بہتر ہے. 40 سال سے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں اور صرف جن کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے, اس صوبے کے لوگوں کے حالات نہیں بدلے, تقدیر نہیں بدلی, وہ پھر کہہ رہے ہیں ہم تقدیر بدلیں گے آگے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور آج یہ جنگ صحیح اور غلط کے درمیان ہے. صرف یہ دیکھیں کون بہتر ہے, لیکن چنیں, اپنے حق کا استعمال کریں, ووٹ ضرور دیں. جب ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو دھاندلی کے چانسز, جو رگنگ کی پروبیبلٹی ہے وہ کم اس لیے ہو جاتی ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے اتنے زیادہ ووٹس کو رگ کرنا. آپ وہاں تک جائیں تو صحیح, ووٹ تو ڈالیں. سب سے پہلے 8300 پہ 8300 پہ اپنا NIC نمبر, ID کارڈ نمبر بھیجیں. آپ کو انفارمیشن آئے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, جس میں ایک شماریاتی بلاک کوڈ, دوسرا سلسلہ نمبر, تیسرا گھرانہ نمبر, چوتھا قومی اسمبلی حلقہ نمبر, صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 5, چھٹا پولنگ اسٹیشن, اور اپنا نام اور اپنی ولدیت یا زوجیت ایک کاغذ پہ پرچی بنا کے لکھ لیں تاکہ وہاں جا کے آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اس کے بعد جس پارٹی کو آپ نے ووٹ کرنا ہے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ان حلقوں سے کون لوگ کھڑے ہیں جا کے وہ دیکھیں اور ان کا پتہ کریں. اگر آپ نے PTI کو ووٹ ڈالنا ہے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, جو کہ insafpk.github.io/PTI candidates ہے. دوسرا, آپ عمران خان کی آفیشیل فیس بک پہ بھی ان کو میسج کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی DM کر سکتے ہیں, جس سے انفارمیشن آپ کے پاس آئے گی. اس کے علاوہ PTI نے ایک رابطہ ایپ بھی بنائی ہے جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی کے بغیر چلتی ہے. انٹرنیٹ بند ہونے سے پہلے یہ ایپ آپ اپنے سیل فونز میں پلے اسٹور سے ابھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اپنا پولنگ اسٹیشن کوشش کریں ایک دن پہلے جا کے دیکھ لیں. ووٹ ڈالنے سے پہلے جب آپ کو بیلٹ پیپر دیا جائے گا تو اس بات کو یقینی بنائیں, میک شور کریں اس کی بیک سائڈ پر پچھلی جانب سائن اور سٹیمپ کیا گیا ہے, کیونکہ اگر اس پہ سائن اور سٹیمپ نہیں کیا گیا پولنگ آفیسر کی طرف سے تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. بہت ضروری انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کو 2 بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے, ایک گرین جو کہ نیشنل اسمبلی کا ہے اور ایک وائٹ جو کہ پروونشل اسمبلی کا ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف نشان یاد نہیں کرنے, بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا امیدوار کون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ووٹ ضائع ہونے کا 90% سبب بن سکتا ہے, کیونکہ دونوں بیلٹ پیپر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نشان کامن ہیں جو دونوں پیپرز پہ ہیں, لیکن وہ کینڈیڈیٹ کسی اور پارٹی کے. جیسا کہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو مور کا نشان وائٹ بیلٹ پیپر بھی موجود ہے رائٹ سائڈ پہ, اور لیفٹ سائڈ پہ گرین پیپر پہ موجود ہے. کچھ نشان کامن ہے. اگر آپ صرف اور صرف نشان یاد کر کے جائیں گے, جو کہ زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں, تو آپ غلط پارٹی کو ووٹ دے دیں گے. اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ آپ کو نشان کے ساتھ امیدوار کا نام بھی یاد ہو. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نشان کے ساتھ آپ یہ یاد رکھیں کہ وائٹ بیلٹ پیپر کے لیے میں نے کون سے نشان پہ مہر لگانی ہے اور گرین بیلٹ پیپر پہ میں نے کون سے نشان پہ مہر لگانی ہے. وائٹ اور گرین کے حساب سے نشان یاد رکھیں اگر آپ امیدوار کا نام یاد نہیں رکھ سکتے تو. لیکن اگر آپ دونوں چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کسی ایسے پارٹی کے ممبر کو اس سیم نشان پہ مہر لگا کے جتا دیں گے جس کو آپ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. آخر میں اپنے بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ سے لیفٹ اس کو فولڈ کریں, دائیں سے بائیں جانب, تاکہ سٹیمپ کا نشان کسی دوسرے نشان پہ نہ لگے اور آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو. رائٹ سے لیفٹ فولڈ کرنے کے بعد اس کو اوپر سے نیچے فولڈ کریں اور پھر بیلٹ باکس میں ڈال دیں. اور اپنا اوریجنل ID کارڈ ضرور لے کے جائیں. اوریجنل ID کارڈ کے بغیر آپ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. جب آپ اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی پولیٹکس پہ رائے دے سکتے ہیں. اگر آپ نے ووٹ نہیں نہ دینا تو پھر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کمپلین کرنے کا اور اپنی رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے. بعد میں نہ روئیے گا کہ اس ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا, کیونکہ آپ بھی اس ملک کو کچھ نہیں دے رہے. یہ ملک آپ سے جو
بیئر منیمم مانگ رہا ہے نا، کم سے کم چیز آپ وہ بھی نہیں اس کو دے رہے، پلیٹ میں رکھ کے انہیں کچھ نہ دیں، جن کو لگتا ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، اس کے باوجود بھی جائیں۔ کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا تو جائیں، اور بے شک 2 بندوں کو ووٹ ڈال کے اپنا بیلٹ پیپر خراب کر کے اپنا ووٹ ریجیکٹ کروا دیں، لیکن ووٹ ضائع نہ کریں۔ وہ ووٹ ریگنگ میں استعمال ہوگا، وہ دھاندلی میں استعمال ہوگا، اور وہ کسی اور کے حق میں جائے گا، کسی اور کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ آج سے پہلے شاید پاکستان بننے سے اب تک کبھی بھی ووٹ ڈالنا اتنا ضروری نہیں ہوا، کوئی الیکشن اتنا ضروری نہیں ہوا جتنا یہ ہے۔ یہ جو اویئرنیس اس قوم کو آج مل چکی ہے، جس حد تک یہ قوم اویئر ہے آج 2024 میں، اس سے پہلے شاید کبھی بھی نہیں تھی۔ شاید آپ لوگ مایوس ہو گئے ہیں اور آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں۔ آپ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں، اور کل کو جب حالات برے ہوں گے 10 سال بعد، 20 سال بعد، شاید اس سے بھی بدتر ہوں، تو وہ آپ لوگوں کو بلیم بھی کریں گے کہ آپ لوگ چینج کر سکتے تھے آواز اٹھا کے، آپ لوگ چینج کر سکتے تھے حالات، کم سے کم آپ اپنی رائے پیش کر سکتے تھے، آپ نے وہ بھی نہیں کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ووٹ ضرور ڈالیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔